پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پاکستان بھر میں ڈان کی ٹرانسمیشنز جو ہیں وہ انٹرپٹ کی جا رہی ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ شاید جو انٹرپٹ کر رہے ہیں انہوں نے انٹرنیٹ کا نام نہیں سنا ہوا، یا ان کا خیال ہے کہ دنیا پاگل ہے، بے وقوف ہے. ایک فوک لور ہے جو ڈیولپ ہو گئی ہے، یہ چھپ نہیں سکتی. ان چیپ ٹیکٹکس سے فائدہ بالکل نہیں ہوگا. ریالٹیز کو فیس کیجئے. پچھلے کلپ کے اندر ایک اینکر نے کہا کہ ہم سوالوں کی لسٹ بنا لیتے ہیں اور طے کر لیتے ہیں یہ سارے سوال پوچھیں گے، اور ریاض ٹھیکیدار یہ کہہ رہا تھا کہ میری بات تو ہوئی نہیں. ان کا جی بات کرنے کا آپ کو موقع ملے گا، سارے سوال تیار کریں. پھر اگلا جو سوال کرنا ہے وہ سازش کی جو تھیری ہے وہ بھی بتا دی گئی کہ ہم آپ سے پوچھیں گے اور آپ اس کا جواب دیں گے اور سارا پاکستان سنے گا. اور یہ بھی بتایا کہ 10 بجے کے بعد جواب دیجیے گا، ورنہ لوگ جو ہیں دوبارہ آپ ہمارے پروگرام کے اوپر واپس نہیں آئیں گے. کس طریقے سے اتنے اہم ایشو کے اوپر اتنے بہترین موقع کو جو پروفیشنلی اویلیبل ہے اس کو ایک اپرچونٹی میں کنورٹ کر دیا گیا کہ ایک شخص کا نقطہ نظر واضح ہو جو اس انٹرویو کے اوپر چھایا ہوا ہے. لسٹ سوالوں کی تیار نہیں کی جاتی گیسٹ کے ساتھ بیٹھ کر. آئیے اینکرز کے رویے کے دوسرے پہلوؤں کا بھی جائزہ لیتے ہیں. جمان ملک صاحب بڑے ناراض ہو گئے ہیں کاشف اور حامد سے. کیوں؟ وہ حامد نے کہا کہ انہوں نے اپنے بچوں کی قسمیں کھائی ہیں کہ میں نے نہیں ویڈیو بنائی تھی، مجھے کچھ نہیں لینا دینا، مجھے نہیں پتا. وہ کاشف نے ریپیٹ کیا، کاشف کے شو میں کہا. وہ تو روز بچوں کی قسمیں سارا دن کھاتا رہتا. اس قسم کی چیزیں عموماً خوشگپیوں کے زمرے میں آتی ہیں، لیکن کون کس سے ناراض ہو گیا اور کون کس کے خلاف ہے، یہ معاملات عموماً ایک کنزرویٹو صحافی کی حیثیت سے اپنے تئیں محدود رہنے چاہیے. دس سپیکس آف ایکسٹرا آرڈنری فریٹرنٹی اور جو کمراڈری ہے انٹرویو کے اندر. ہم یہ نہیں کہتے کہ جنگ و جدل کا سما ہوتا ہے، لیکن ٹف انٹرویوز ہیو اے ویری ٹف انوائرمنٹ. یہ وہ انوائرمنٹ نہیں ہے، یہ خوشگپیوں کے زمرے میں آتی ہے. اور خوشگپیاں آف کیمرہ تھی. آن کیمرہ تو کوششیں کی گئی تھی کہ پریٹینڈ کریں کہ جیسے نہ جانے کتنا سخت انٹرویو ہو رہا ہے. آئیے کچھ اور کلپس دیکھتے ہیں جو پہلے آپ پوچھ رہے ہیں. جی بھائی جان السلام علیکم. کیا ڈیل نہیں آپ کیوں نہیں بتا رہے چیف جسٹس کا؟ ٹھیک ہو رہا ہے. میں آپ کے پاس آؤں گی. آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کے اوپر ایک دفعہ پھر سے آ جائیں؟ کیوں نہیں آپ کھل کے بات کر رہے ہیں؟ آپ کے ایک اور بات، ارسلان کہتا ہے اس نے کبھی آپ کی شکل نہیں دیکھی، کبھی ملا نہیں. اس نے مجھے یہ کہا ہے، ابھی ملا ہے مجھے 3 دن پہلے. اس نے ابھی یہی چیز میں آپ کیا پوچھوں گا اس کے بعد یار اس کے میں نے یہ بتا چکا ہوں ارسلان بھی موجود تھا. کب ملے، کیوں ملے، کس طرح وہ کی. ناٹ کلنگ یو بٹ یو نو واٹ آئی مین. آپ کھل کے پوچھیں، میری طرف سے میں کھل کے پوچھ رہی ہوں. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ سوال آپ سے کر لوں، اس کے اوپر میں دوبارہ اس سوال کے اوپر آ جاؤں؟ ہاں میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور ہم یہ بھی آپ کے ساتھ پوچھ لیں گے اور یہ بھی ریز کیجئے گا. یہ انٹرویو نہیں ہے، یہ انٹرویو کے سوال تو پہلے سے طے ہوں گے، جوابات بھی دیے جا رہے ہیں. یہ اینگلنگ جو ہے اوبیسلی اس انٹرویو کی نوعیت کو ایکسپوز کرتی ہے. اب ہم ناظرین 2 اہم ایشوز کے اوپر آنا چاہتے ہیں جو ہائی لائٹ اس طریقے سے نہیں ہو پائے. جب یہ انٹرویو چل رہا تھا تو قمر زمان کائرہ صاحب جو انفارمیشن منسٹر ہیں، ان کے گھر میں ایک ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا جہاں پر گلوکار اور گلوکارائیں آئی ہوئی تھیں، اور پتہ چلا کہ شاید وہاں پر وزیر اعظم صاحب نے بھی آنا ہے. مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں نے اس حوالے سے کوئی خبر اخبارات میں آج پڑھی نہیں. میں سارے دن میاں والی میں تھا کچھ اپنے کام سے. قمر زمان کائرہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس معاملے سے دور رہنا چاہتے ہیں اور اداروں کی لڑائی سے میڈیا کو نہیں اس میں پڑھنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، اداروں کو لڑوانا نہیں چاہیے. وزیر اعظم صاحب فرما رہے تھے کہ میرے چیف جسٹس سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، میں تو ان سے ملتا رہتا ہوں. یہ اخبارات کے اندر دونوں چیزیں چھپی ہوئی ہیں. اس انٹرویو کے اندر ناظرین عبدالقادر گیلانی نامی ایک شخص کا فون اینکر کو آیا جس کو بنی کے نام سے ٹھیکیدار نے یاد کیا. ذرا وہ کلپ دیکھیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انٹرویو کے پیچھے صرف مینجمنٹ ہی انوالو نہیں ہے، ٹھیکیدار ہی انوالو نہیں ہے. اس کے تانے بانے کہاں تک جاتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ دوران انٹرویو اینکر کو کیا کال آیا. ہم نے کہا موقع تو دے رہے ہیں نا یار، اپنا پہلے شروع میں اسٹیبلش کرنا نا. جو حامد میر نے کل لوچتا لی ہوئی ہے کہ ہم پیسے کھا گئے ہیں، وہ بھی تو ہمیں صاف کرنا نا. اب ملک صاحب کو کہنا کہ اس کا نام لینے دیں، ذرا لینے نہیں دے رہے. نہیں
یہ بات کریں نا، بات کریں. کون ہے؟ عبد القادر گیلانی. جی بنے کی حال ہے؟ نادیہ بس تھی دعا کرنا. راؤ نادیہ کس کو آواز آ رہی ہے میری؟ دعا کرنا. عبد القادر گیلانی بنی، کچھ آپ کو یاد آیا کہ عبد القادر گیلانی بنی بہت مماثلت ہے اس شارٹ نیم سے اور اس طویل نام سے جو وزیر اعظم یوسف زئی گیلانی کے بیٹے کہلائے جاتے ہیں. انٹرویو کے اندر کیا انہی کا کال تھا یا کوئی اور شخص؟ وہی اس کا نک نیم بھی تھا اور وہی اس کا نام بھی تھا. انٹرویو کی کلپس کی حد تک تو ثابت یہی ہوتا ہے کہ عبد القادر گیلانی صاحب انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ ان کو اور بولنے دیں. تو جو یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس سے بڑی محبت ہے، ان کے بیٹے فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر مزید بات کریں، اور ریاض ٹھیکیدار جی کہہ رہے ہیں کہ اللہ دعا کرو تسی. ظاہر ہے پیروں کی دعا جو ہے وہ قبول بھی ہوتی ہے. اس انٹرویو کے اندر ایک اور بڑی حیرت انگیز بات سامنے آئی. مریم نواز شریف صاحب کی دختر کا پیغام آیا بقول اینکر، اور وہ بھی ملک ریاض یا ریاض ٹھیکیدار سے کلیریفیکیشن کروانا چاہ رہی تھیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ ایپیسوڈ کیا ہے جس میں پی ایم ایل این کے چیف کی بیٹی کا پیغام آتا ہے اینکر کو، اور اینکر کہتی ہیں کہ آپ یہ بھی کلیریفیکیشن کر دیں. آئیے سنتے ہیں. السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری بڈی. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا اسپیشل، اور آج میں مہر بخاری اور لقمان مبشر صاحب ادھر موجود ہیں. ہم لوگ بات کر رہے ہیں ملک ریاض صاحب سے. میاں محمد نواز شریف نے کیا کردار ادا کیا تھا بتائیں گے ملک ریاض صاحب آفٹر ویری شارٹ بریک. مریم نواز کا میسج آیا ہے کہ ہماری طرف سے آپ یہ آن ریکارڈ کہہ سکتی ہیں کہ ہم گاڑی آفر کی تھی مگر ہم نے شکریہ ادا کیا تھا اور نہیں لیا تھا. حمزہ شہباز میں آپ یہ کہنا کہ آپ جو سلمان اور حمزہ سارے جو دوسرے کرتے ہیں. چپ کر جا، ریکارڈ ہوتی ہے. بڑے بچے چائے گرم کر کے لے آئے مائکرو ہی رکھ کے نا. بزنس بھی کرتے ہیں. نہیں یہ غلط کہہ رہی ہے، غلط کہہ رہی ہے. گرم ناراض ہوئی ہے؟ نہیں، غصہ چڑھا ہے اس کو نا. کیا میں نے کہا کہ بچے ہیں یہ ہیں وہ ہیں. پرچے ہوتے ہیں نا، پنجاب سے پرچے ہوتے ہیں نا. چیف منسٹر پنجاب ہو اور پرچے ہو رہے ہوں ہمارے اوپر روز، اور ہم ان کی تعریفیں کریں. I have a better idea now کہ گاڑی ضرور آفر کی تھی، ہم نے تھینک یو کر کے نہیں لی تھی. یہ پلیز آن ریکارڈ کہہ دو. وہ کہتی ہم نے گاڑی نہیں لی تھی. حمزہ بھی کہہ رہے ہیں ہماری طرف سے کہہ دو. واپس آنے کا شکریہ. مریم نواز انٹرویو کے اندر ریاض ٹھیکیدار کے ساتھ سے کلیریفیکیشن کروا رہی ہیں. کتنا اچھا تعلق ہوگا بیک اینڈ کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کی فیملی کا ملک ریاض کے ساتھ، اور فرنٹ کے اوپر جو پالیسی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ کیسا معاملہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے چیف ظاہراً تو بڑی بات کرتے ہیں، ان کی بیٹی کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اس قسم کی کلیریفیکیشن کروائیں؟ اور پھر ریاض ٹھیکیدار کتنے طاقتور ہیں، اپنی بیٹی مریم سے پوچھ رہے ہیں کہ ایسے نہ کریں. اس کی بیٹی ناراض ہو رہی ہے کہ مقدمے ہمارے خلاف کرتے ہیں اور کلیریفیکیشنز بھی ہم سے کرواتے ہیں. دیٹ وڈ ٹیل یو ہاؤ پاورفل دیز پیپل ہیو بیکم. اور جو لوگ ظاہراً جو سٹینڈ رکھتے ہیں بیک اینڈ کے اوپر ان کے کس قسم کے تعلقات ہوتے ہیں. ہمارے پاس مزید وقت موجود ہے. ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں ناظرین جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج میڈیا کے دوسرے آؤٹ لیٹس کے حوالے سے بات کی، اس کا بھی تجزیہ کریں گے. ہمارے پاس فیصل شکیل موجود ہوں گے ایکسپریس ٹیلی ویژن سے. ہمارے پاس موجود ہوں گے مبشر زیدی تھوڑی دیر میں جو ہمارے یہاں کے بیورو چیف ہیں. میں نے پروگرام کا یہ حصہ کیوں کیا؟ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون سا اینکر ذاتی زندگی کے اندر کیا کرتا ہے، وہ کیا کھاتا ہے، وہ کیا پیتا ہے، وہ کیسے کپڑے پہنتا ہے، وہ کیسے رہتا ہے. نہ یہ میرا کنسرن ہے اور نہ کسی کا یہ کنسرن ہونا چاہیے. بطور ویورز آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ تک جو چیز پہنچے وہ مستند ہو، آپ تک جو چیز پہنچے وہ انڈائلوٹڈ ہو، آپ جو کیمرے پر دیکھ رہے ہوں وہ سچ ہو اور وہ کسی سازش کا حصہ نہیں ہو. یہ انٹرویو اور اس کے تانے بانے ہر طرف سے گھومتے ہوئے ایک نقطے کے اوپر آ کر ختم ہوتے ہیں کہ میڈیا کو استعمال کیا گیا ہے جوڈیشری کے گرد حصار قائم کرنے کے لیے. بنی بھی اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر مینجمنٹ بھی موجود ہے، اور نہ جانے اگر یہ کلپ سامنے نہیں آتے جس نے بھی کیے ہیں سلام ٹو ہم. یو ہیو ڈن اے ونڈرفل جاب. یہ جو پاکستان لیگس آپ نے کی ہیں، یو ہیو ٹرن دی ہسٹری ان پاکستان. شاید آپ کبھی سامنے نہیں آئے بٹ سلام ٹو یو، آپ نے بہت اچھا کام کیا، سچ آپ سامنے لے آئے. اس سے اگر
کسی کے ذہن میں کوئی شک تھا کہ سازش نہیں ہو رہی تو وہ دور ہو جانی چاہیے اس قسم کے شکوک و شبہات. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میڈیا کے بارے میں کورٹ کے ریمارکس کا تجزیہ کریں گے. اس ایونٹ کو کور کرنے والے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اسٹے ٹیونڈ.